جو رمضان میں مرے بخشا گیا کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جب لے آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی، میں کہا 2 لتر میرے سرے سے مارو کہ میں انہوں ملیا کیا ہوں؟ ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتا نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں۔ اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا، اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر دوں گا۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، یعنی یہ تو میں نے آپ نے سامنے دیکھا ہے، وہ تسبیح پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر تیری فلان، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا، پھر دوبارہ دروش پڑھنا، پھر وہ فوت ہو گئے۔ وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گیا۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو۔ حج پہ چل پڑ، 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ، پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھی۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یعنی آخری بیان ہے اس سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے۔ سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی، تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی خود تھی،
تو میں نے کوئی تویز دے اس ساریا میری نوکر بن جاؤں. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا, ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا, اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں, کوئی حق. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں پتر دی شادی کرنی, سانو کو روٹی تک کھواوے, چاہ تک پواوے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں, میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے, احسان ہے, نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہوگی. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ, لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ, اور دونوں طرف سے گالم گلوچ, پھر مقدمے, پھر طلاقیں. آپ باہر نکلے, علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. آپ نکلے تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا, قم یا ابا تراب. یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا. حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے, کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے, میں تم پہ ناراض نہیں ہوں. اٹھو. ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے. رائٹ علی کو لٹایا, لیفٹ فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر, حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر, پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر, پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو کہنے لگی ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے بڑے خوش. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ساس سسر کا کردار. لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں, ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے. وہی اب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے. ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے, جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے دکھ ہیں. ممبر سے کوئی نہیں کہتا, میں کہہ رہا ہوں, یہ میرے دین کا حصہ ہے, میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے. جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا. 2 مہینے روٹی نہیں ملی, وہ پھر بھی خوش ہیں. اور ہم چلا لگا کے 3 دن لگا کے بیویوں کو کے لیے زندگی حرام کر دیتے, ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے. ہاں ماسی شریفہ آ گئی, بی بی تویز دے, میری نوکر بن جاؤ. کچھ 4 اس کے بیٹے تھے, سارے شادی شدہ. تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا. کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے. اینو تو ڈگن نہیں دیونا, جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی. اب ہمارے ہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے, اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے. نمبر 2 ہوتا ہے. تو جیلی پیر بھی ہیں, جیلی عامل بھی ہیں, سچے پیر بھی ہیں, سچے عامل بھی ہیں. تو وہ 1 ہفتے بعد آئی. کبھی بھی تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا, تویت ساڑی جانگری, تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا تعویذ. میری تو ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی. جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں, اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے, اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی. تو آج سفر کا آخری بیان ہے, یہ تعویذ میں آپ سب کو دے رہا ہوں. اس کیمرے کے ذریعے سے جو میری آواز جا رہی ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں. جب لڑائی ہو اے یہاں رکھ لینا, انشاءاللہ محبت ہو جائے. تو میرے بھائیوں لمبی بات ہو گئی, میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے اٹھیں. ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے, سب خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں, جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے, جو باہر بیٹھے ہیں ان سے, کہ آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے, اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں, تیری مان کے چلیں گے. کرتے ہو نیت توبہ کی؟
کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو۔ اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد، امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کر